والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے کشمیر کے پلوامہ میں جو سانحہ پیش آیا اس کے پس منظر میں گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، اور اس وقت ملک کے جو حالات بنے ہیں اور بالخصوص کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اس سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے۔ نقصان پہنچانے کی جو کوششیں جاری ہیں اور مخصوص قوم کے ساتھ غصہ جو پھوٹ پڑ رہا ہے، اسی پس منظر میں کوشش کروں گا کہ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اس پر میں تبصرہ کروں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین، میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ آج 2 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں جو اہم ترین موضوع پر مشتمل ہیں۔ ہمارا نیا پروگرام ذکر میرے حبیب کا بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس میں سے ایک ویڈیو کے نوٹیفیکیشن گئی ہیں اور ایک کی نوٹیفیکیشن نہیں گئی ہے۔ یہ یوٹیوب کا انٹرنل پرابلم ہے، لہٰذا آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، پلوامہ میں CRPF کے شہید ہونے والے فوجیوں کے غم میں اس وقت ہمارے دل حد درجہ ملول ہیں، مغموم ہیں۔ ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑنے والے غم کے پہاڑ اور دکھ کی صبر آزما گھڑی میں تڑپ رہے ہیں۔ ان 40 فوجی خاندانوں کے لیے یہ دن ایک المناک دن ہے۔ ہمارا عتاب ان مرتکبین جرم کے اور اس جرم کو انجام دینے والوں کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح کے گھناؤنے عمل میں ماضی کے تمام ریکارڈوں کو توڑ دیا۔ ہم اس غیر انسانی پاگل پن کے مکروہ مظاہرے قتل و غارت گری کی سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کرنے کے لیے پورے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سے رخصت ہونے والوں کے حق میں دعا گو ہیں۔ یہ وقت کسی پر الزام تراشی کا یا کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر بحث و مباحثے کھڑا کرنے کا نہیں ہے۔ جیسا کہ ملک کے وزیر داخلہ نے جو اپیل کی ہے اور ملک کو پولرائز کرنے کی کوششیں کرنے والوں کو سختی کے ساتھ جو وارننگ دی ہے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ وزارت نشریات نے بھی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں کو انتباہ کرتے ہوئے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے گرم جوشانہ جذباتیت کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور دکھ کی اس گھڑی کو اور ملک کو درپیش اس سخت ترین سانحے کا استحصال نہ کیا جائے اور قوم پرستی یا قومی سلامتی کے منظرنامے پیدا کرنے کے لیے بھی اسے استعمال نہ کیا جائے۔ ایک ہندوستانی شہری کی حیثیت سے بھی اس وقت مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی قوم افراد سے تشکیل پاتی ہے۔ ہمارا ملک بہت سی تنوعات کے ساتھ، جیسے جذباتی تنوع، احساسات کا تنوع، جیسے تنوعات کے ساتھ ایک وفاقی نظام کا حامل نظام ہے۔ ہم متنوع خصوصیات جیسے علاقائی، مذہبی، لسانی، جغرافیائی، تاریخی اور سماجی خصوصیات کے حامل ایک قوم ہے۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار الگ الگ ڈھنگ سے کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں جب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے ہوتی ہے کہ ایک جذبات کا ایک دھارا اچانک سے ابھر آتا ہے، جب کوئی فرد متنفس بری طرح ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ لیکن جذبات کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسی مختلف رخوں کی طرف بہہ بھی سکتے ہیں جن کی ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ ان کو ہمارے درمیان شگاف یا رنجشوں کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اس پس منظر میں جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہر ہندوستانی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک بھارتی شناخت کے ساتھ ہمیں ان لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے، ان لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے جو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر سوال کھڑے کرنے لگتے ہیں۔ میں اس لیے بھی ڈرتا ہوں کہ مجھے ان سوالات جیسے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کبھی سابق امریکی صدر جارج بش نے پوچھے تھے، یعنی کہ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ اس سیاق و سباق میں یہ سوال بھی ہمیں پوچھا جا سکتا ہے، بلکہ بعض سوشل میڈیا گروپس میں پوچھا بھی جا رہا ہے کہ آپ شہید فوجیوں کے ساتھ ہیں یا قاتلوں کے ساتھ۔ کیسے بھیانک سوالات ہیں یہ، ایسے سوالات مجھے ڈراتے ہیں
اور یہ بھی کہ مجھے اپنے ہم وطنوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان بہت ہی زیادہ غیر محفوظ ہونے کا احساس بھی کراتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میری مذہبی شناخت مجھے کیوں اس درجے ایک نرم ہدف اور غیر محفوظ پیکر کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے؟ ایسے سوالات کو میری طرف کیوں موڑ دیا جاتا ہے؟ میری حب الوطنی پر کیوں سوال کھڑے کیے جاتے ہیں؟ میری حب الوطنی کسی بھی ایرے غیرے نتو خیرے پر ثابت کرنا کیوں ضروری بنا دیا گیا ہے؟ ناظرین، کوئی بھی قلمکار یا صحافی تمامی حکومتوں کی پالیسیوں کے خلاف جو برسر اقتدار تھیں یا ہیں لکھ سکتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی پالیسیاں یا کارکردگیاں غلط ہیں اور ایک جمہوری نظام میں سوال پوچھنے کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارا دستور ہمیں ایک بھارتی شہری ہونے کی حیثیت سے حق فراہم کرتا ہے۔ ایک صحافی کی حیثیت سے میں اب بھی سوال اٹھا سکتا ہوں کہ کیوں اور کیسے ہماری انٹیلیجنس اس مخصوص واقعے کی پیش بینی میں ناکام رہے، جس میں نہ صرف 40 جانیں تلف ہوئی بلکہ پورا ملک ایک خودکش بمبار اور اس کے آقاؤں کے ہاتھوں ہار گیا ہے، جبکہ ہم اپنی تیاری کے بلند بانگ دعوے کرتے رہے ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے تجھ کو احتشام کے ساتھ جشن مناتے رہے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم خود احتسابی کریں اور قبول کریں کہ ہم ایسے خوفناک حملوں کی پیش بینی اور سرکوبی میں ناکام ہو گئے ہیں؟ ہم انتقام تو لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شاید لے بھی لیں۔ ہم ضرور جائیں گے بھی اور ان کے آقاؤں کو بھی مار دیں گے، وہ جہاں سے بھی ہوں گے، چاہے اندر کے ہوں یا باہر کے، لیکن ان کے اہل خاندان کبھی اپنے پچھڑے ہوئے عزیزوں کو کبھی دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں گے، جنہوں نے چند غیر ذمہ دار افراد کی غفلت کی وجہ سے اپنی جان گنوائی ہے۔ تمام سطحوں پر سیاسی حکمت عملی، سیکورٹی کے حوالے سے ہر سطح پر نہ صرف ہمیں ذمہ داری طے کرنے کی ضرورت ہے بلکہ خاطیوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، زبانی جمع خرچ سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ جی ہاں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں۔ ناظرین اس وقت جو ہو رہا ہے ملک بھر میں غصے کی وجہ سے، کشمیریوں کی جائیداد کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی گاڑیوں کو نذر آتش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جہاں کہیں بھی کشمیری ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ شکل دے کر کے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ سیاستدانوں کی تقاریر ہمارے درمیان غصے کی سطح کو بڑھانے کا بھی کام کر رہی ہے۔ ناظرین ہم جس نظام میں رہتے ہیں وہ ایک ایسا نظام ہے جس پر قوم نے بھروسہ کیا ہے، اس نظام کو کام کرنا چاہیے نہ کہ محض وعدے۔ اس وقت لوگوں کا یہ غصہ بجا ہے اور یقیناً جائز ہے، کیونکہ یہ قاتلوں اور ان کے آقاؤں کے خلاف ابھر آیا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ وہ تمام تر موم بتیاں جو غمزدہ ہندوستانیوں نے جلا رکھے ہیں رخصت ہونے والی روحوں کے لیے دعا گو ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے قصوروں کو سزائیں دیں، ان کے املاک کو نذر آتش کریں، آگ لگائیں اور اپنے غصے کا اظہار ایسے لوگوں کو سے کریں جو بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، جن سے اس واقعے کا کوئی بھی جو ہے تعلق نہیں ہے۔ اور وقت حکومت کو یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ ہم اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے اتحاد و اتفاق کے مغائر آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک صاف پیغام بھی یہ بھیج رہی ہے کہ گورنمنٹ مشنری اس وحشیانہ عمل کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ ملک کے اندرونی اتحاد کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہیے۔ ضروری ہے کہ سماج کو کسی بھی لائن پر پولرائز نہ کرنے پائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو یہ قاتلوں اور ان کے آقاؤں کی فتح ہوگی۔ معاشرے کو تمام تر اختلافات سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ خاص کر سوشل میڈیا کے سلسلے میں احتیاط بے حد ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے کے سلسلے میں محتاط رہیں۔ واضح ہے کہ کوئی بھی ہمارا سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہمیں اپنے اندرونی اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کی حب الوطنی پر سوال پوچھ رہے ہیں اور آپس میں یہ لڑ بھی رہے ہیں اور لڑوا بھی رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو واقعتاً ہمیں ڈراتی ہے۔ ہمارا جوش ہمارے ہوش پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ قومی مدارس و مکاتب اور اسکول و کالج سامنے آئیں، اس کے طلباء اپنا احتجاج درج کروائیں،
قاتل اور دہشت گردوں کے خلاف ملک و ملت کو مضبوط کرنے اور ملک ہند کو طاقتور بنانے میں تمام قوم و طبقات ایسے نازک حالات میں جمع ہو جائیں۔ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ہماری اتحادی ڈھانچے کو گرا دے۔ جب آپ اور ہم طے کر لیں کہ ہم کو متحد رہنا ہے اور دشمن کو جواب دینا ہے، تو پھر کس کی بس کی بات ہے کہ وہ وطن عزیز ہندوستان کی جانب نظر بھی اٹھائے۔ جی ہاں ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں تشدد پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس معاملے کو سال 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کون سی پارٹیاں یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ سیاست ہو رہی ہے، بیانات جاری ہو رہے ہیں۔ ہمیں شہید ہونے والے نوجوانوں کے اہل خانہ اور ان کے اہل خاندان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ملک کو توڑنے کا کام کیا جائے۔ تمام طبقات کے لوگ متحد ہو جائیں، اور پھر دشمن جو اس وقت ملک کے حالات اور جگہ جگہ تشدد کے حالات کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اس کو کامیاب ہونے نہ دیں۔ یہی آج کے پرائم ٹائم کا ہمارا پیغام ہے۔ جی ہاں ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچے گا، اور ہمارے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے، اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچا کر کے اتحاد کا ثبوت دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون